حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے اور بڑے دلیر تھے. زندگی میدانوں میں گزری، پرواہ نہیں کی کبھی انسانوں کی، مزاج نہیں تھا، آگے بڑھتے رہنا، جہاد میں رہنا، سفر میں رہنا ان کا مزاج تھا. حضرت عمار بن یاسر غریب آدمی تھے، لیکن ان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ نبی پاک کے پیارے ہیں. کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے رنجیدہ خاطر ہوئے. دل جب ٹوٹا تو وہ دکھ کے جذبات آنسو بن کے رخساروں پر بہہ نکلے. حضور کی بارگاہ میں پیغام گیا، انہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو کے موقع ملا اپنی بات عرض کرنے کا. حضور نے نہیں کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ ان کو راضی کریں یا آپ ان سے بات کریں. اول تو صحابہ میں کبھی کوئی عداوتیں ہوتی نہیں، رنجشیں ہوتی نہیں. عداوتیں تو رہتی نہیں اور رنجشیں بھی نہیں ہوتی، اور کبھی ہو بھی نہ، صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں صلح کے طریقے سمجھ میں آ گئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ رائے کے اختلاف کے باوجود بھی خلوص کیسے ہوتا ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید کو حضور نے یہ نہیں فرمایا انہیں راضی کرو، بلکہ حضور نے اتنی بات کہی. یہ غلام کے لیے نا اشارہ بھی بڑا کافی ہوتا ہے. حضرت باجدید مستعمی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو فرماتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا، جس نے ہمارے خاموش رہنے سے ہماری مرضی کو نہیں پایا وہ ہماری گفتگو سے کیا پائے. تو پا ہی نہیں سکا، بات کو سمجھ ہی نہیں سکا. حضور نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا عمار کو راضی کریں، بلکہ محبوب نے مطلق کہا، فرمایا جس نے عمار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بس ایک بات مطلق کر دی اور کر کے بات چھوڑ دی. جناب خالد بن ولید جیسا جرنیل، ایک بہادر آدمی، ایک سپہ سالار جو میدان جنگ کے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے قیامت تک لوگ سیکھیں گے، پائیں گے، پرکھیں گے، اتنا بڑا آدمی دو جملے نبی پاک کے کہ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، بس ان دو جملوں میں وہ جرنیل گھوڑے کی پشت سے یکدم زمین پہ آئے. جناب عمار ابن یاسر کو راضی کرنے لگے اور کہنے لگے عمار شاید یہ کام میں کبھی نہ کرتا، لیکن جب سے تو کریم کا پیارا بنا ہے نا میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کسی طریقے سے راضی ہو جائے تاکہ مجھ سے میرے محبوب راضی ہو، وہ راہ میرے لیے آسان ہو جائے جس رستے سے میں حضور کی بارگاہ تک جاؤں. دوستو اپنی زندگی میں جب تک یہ انفرادی انقلاب ہم برپا نہیں کرتے، دیکھو حضور ایک دین لے کے آئے ہیں، ایک نظریہ لے کے آئے ہیں، اس کے لیے صحابہ کو جدوجہد کرنی پڑی ہے. ان کے گھروں کے اندر ان کی مخالفت ہوئی ہے، ان کے قبیلوں نے ان سے تعلق توڑا ہے، ان کو کاروباروں میں، تجارتوں میں لوگوں نے ان سے کام کرنا چھوڑ دیا، خسارہ ہوا. لیکن ایک انقلاب ہے نا، ایک سوچ ہے. اگر وہ بس ٹھیک ہے روٹین میں سارا کچھ چل رہا ہے جس طرح سارے چل رہے ہیں تو انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی، لیکن انہیں ڈھیر سارا رد عمل دیکھنا پڑا ہے، مخالفت سہنی پڑی ہے، کیونکہ وہ ایک الگ بات کر رہے تھے، ایک انوکھی بات کر رہے تھے. انہوں نے عملاً اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر کے دکھایا، اگرچہ شدید انہیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک حضور کی صحابیاں ہیں، ان کا بھائی انتقال کر گیا، 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو. اب ظاہر ہے کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ہاں کتنے ہفتوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کیا ماحول بن جاتا ہے، بلکہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ فلانا رویا ہی نہیں، وہ دیکھو جی اسے تو افسوس ہی کوئی نہیں، دیکھو جی فلاں آدمی وہ تو اس کو چہرے سے لگ رہا تھا اسے پرواہ ہی کوئی نہیں. لوگ اپنے اپنے رنگ میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے. صحابیاں ہیں اور سگے بھائی کا انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کا کوئی بھی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، سوائے اس خاتون کے جس کا خاوند انتقال کر جائے وہ عدت پوری کرے. اب وہ خاتون کہتی ہے چونکہ حضور کا حکم تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، تو لہذا 3 دن گزرے، میں نے اٹھ کے لباس بدلا، غسل کیا، خوشبو لگائی، لوگوں نے باتیں کی، بعض لوگوں کی نظریں بھی اٹھی. انہوں نے کہا حد ہو گئی ہے. بعض خواتین کی نظریں بھی اٹھی، کمال ہے، بھی 3 دن ہوئے بھائی کا انتقال ہوا
تو وہ صحابیہ کہنے لگی مجھے کہیں جانا تو نہیں تھا کہ میں خوشبو لگاتی، یا مجھے کوئی مصروفیت تو ایسی نہیں تھی، کہیں عبادت کے لیے تو نہیں جانا، اور نہ مجھے فوراً ضرورت تھی، لیکن یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ حضور کی شریعت کا وہ حکم پورا ہو جائے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں بنا، اس لیے میں نے فوراً یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس حکم سے پیچھے ہٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو صحابہ نے عملاً وہ سارے کام کر کے دکھائے۔ آج میلاد کی محفل کوئی بہت بڑا عالم بیان کرے یا میری طرح کوئی چھوٹا آدمی، ہر جگہ آپ کو تقریر میں یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ السلام سے پہلے غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا، جب محبوب تشریف لے آئے تو غریبوں کی داد رسی ہوئی۔ سچ بتاؤ میلاد منانے والوں، میلاد کے دنوں میں کسی غریب کے گھر لنگر پہنچاتے ہو؟ ہر عالم سے، ہر واعظ سے تو سن رہے ہو حضور غریبوں کے والی بن کے آئے، تو پھر میلاد میں کیا یہ ضروری نہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری گلی میں یہ آدمی غریب ہے تو اچھا کھانا پکا کے اس کے دروازے تک پہنچا دیا جاتا؟ حضور اس میلاد سے بڑے راضی ہوتے؟ کیا ہر میلاد کی تقریر میں ہم یہ نہیں سنتے کہ بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا، آج بھی جہیز کے نام پر بیٹیوں کو درگور نہیں کیا جا رہا؟ آج بھی ایک نیا ظلم، ایک نیا ستم روز ان کے لیے روا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ بہترین میلاد اس امیر آدمی نے منایا ہے جس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے غریب رشتہ داروں میں طے کر دیا، اور امیر ہو کر غریب بیٹی کو بیاہ کے لایا۔ اس نے سب سے عظیم میلاد منایا۔ ہم کیوں نہیں اس طرح میلاد مناتے کہ بیٹی کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے اسے اس لیے دے دیں کہ رسول پاک نے مقرر فرمایا، اللہ کے قرآن نے مقرر فرمایا؟ حضور کے میلاد سے قبل یہ جہالت تھی، اب تھوڑی ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کا حصہ دبا لیا جائے۔ یہ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جب جی چاہتا نکال دیا جاتا۔ میرے محبوب نے عورت کو اعزاز دیا اور فرمایا یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی ہے، جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا۔ اس کو محبوب نے اعزاز دیا، اور حضور نے بار بار تاکید کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کرے نا کچھ میلاد اس طرح کا بھی منائے ہم کہ 12 ربیع الاول کے بعد اپنا رویہ نرم کرے اہل خانہ کے حق میں، اور وہ جو حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اس کی عملی صورت پیش کرے۔ غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، محبوب آئے، غلاموں کو اعزاز ملنے لگا۔ کتنی مشکل میں ہے آج ملازمین مختلف لوگوں کے۔ اللہ کرے میلاد کی خوشی میں ہی ان کے ساتھ رویہ ٹھیک کر لیا جائے، ان کے لیے تھوڑے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کر لی جائے۔ میری بات مکمل ہو گئی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک تو اپنے لیے ایمان کو اعزاز سمجھیں، مومن ہونا باعث سے فخر جانے، اور دوسرا جذباتی انداز میں دین کے احکامات پر عمل کریں، حضور کی رضا کو سمجھے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے۔ اس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور اس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جس نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہدایت اور ایمان جو سینے میں موجود ہے، وہ ایمان کی طاقت، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کھٹکتا ہے، اور غلطی کر جانے کے بعد جب طبیعت تڑپتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، پھر تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایک مومن بیٹھا ہے جو بار بار تجھے آواز دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں ہے، تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے اور یہ جو اندر کیف ہے، یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے،
دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تہی دامن ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں آج ایک بات عرض کروں گا، فقیری تو جیبوں کی ہے۔ اگر کہیں ہم تہی دامن ہیں تو معاشی طور پر کمزور ہیں، اگر کسی جگہ ہمارے پاس قلت ہے تو وہ وسائل کی ہے، لیکن ویسے ہم بڑے امیر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو دامن دیا ہے وہ امام الانبیاء کا دامن عطا فرمایا۔ ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ یہ جو دولت ایمان ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ تیرے پاس وہ زادرہ ہے کہ جب قیامت کے دن تو میدان حشر میں نکلے گا نا، تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ چیزیں نور کی طرح چمکیں گی۔ یہ جو تیرے پاس دولت ایمان ہے، یہ میلاد شریف کی رات اپنے آپ کو طاقتور جانو، خوش قسمت جانو۔ کچھ سجدے صرف اس لیے کر ڈالو کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔ کبھی اپنے اوپر غور تو کر، تیرا اعزاز کتنا ہے۔ نبی پاک کعبے کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے حضور کھڑے، اور نبی پاک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہو کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے نا، اس کی شان رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا مقام۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو نے جانا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور کی غلامی نے تجھے اعزاز کیا دیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ فرمایا اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کا مقام دیکھ کر نا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز، آپ اور میں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش قسم۔ دیکھو نا، نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اللہ اجر عطا بھی کر دیتا ہے، اور اگر کبھی نیکی کر لے، اس کی توفیق سے فضل ہو جائے، تو ایک نیکی کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقام کو تو سمجھ، اپنا اعزاز تو جان۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنی بیس کو سیدھی کر کہ یار میری بڑی بات ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں، میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے، میری بڑی بات ہے میں ان کے ثنا خانوں میں۔ میں نے پہلے بھی دوستوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا، تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں، لیکن میں نے سن لیا۔ تو میں اس کے قریب گیا، اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کوئی سخت سست رہیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا۔ تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس نے ٹھیک کر لی، کہنے لگا میں نے کہا تو ہم میلاد منانے والے جا رہے ہیں۔ جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے، میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا، ایک باری پھر دی آنکھ چھڑتا۔ اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ، کہنے لگا میلاد شریف منانے والے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا یار دیکھنا، لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا، لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے، میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر، وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا۔ تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں، میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں، میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ، میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے، کوئی جب بھی آ کے کہتا ہے تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے، حضور کی چند باتیں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی، محمد
پکیتے گزر گئی اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ناز کریں اپنی زندگی میں بہت بڑا اعزاز جانے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ جب یہ بات کرتے تھے تو گردن اٹھا کے کرتے تھے. حضور کے غلام جب یہ بات کرتے تھے تو سینہ کشادہ کر کے کرتے تھے. جب وہ کہتے تھے ہم نبی پاک کے غلام ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنے والی ہوتی تھی. ان کا بلبلا، ان کا تنتنا، ان کا دبدبا، ان کے لہجے کا وقار، ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، ان کی گفتگو کا باک پن. وہ بھیجا نا مسلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید کو نبی کریم نے، کپڑے سادے تھے لیکن جب وہ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے اپنا درہ زمین پر یوں کر کے رکھا اور پھر اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا تو وہ سادے کپڑے والا درویش جدھر جدھر جاتا تھا نا لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے روب کا شکار ہوتے جاتے. ان کا طرز زندگی دیکھ کر، آنا جانا دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یار کوئی انفرادی آدمی آ رہا ہے، کوئی انوکھا رنگ. بہت بڑا اعزاز جانے اپنے لیے، سب سے بڑا کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. آپ اعزاز بنائے اپنی زندگی میں. اور قرآن مجید نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اپنے دل کے اندر ایمان کی خاص چاشنی کو محسوس کرنا. ہم مسلمان ہیں. مسلمان ایک نظریاتی قوم کو کہتے ہیں جو عقیدہ توحید کی ماننے والی، جو سوائے رب کے کسی سے نہیں ڈرتے، جن کے پاس کامل دستور حیات نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود. مومن اس انشراح صدر والے شخص کو کہتے ہیں جس کا سینہ ہر قسم کے وہم سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے توہمات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے خدشات سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے. مومن اپنے ایمان کے سبب سے اپنے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور اطمینان محسوس کرتا ہے. وہ قرار میں، سکون میں، اور دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا ٹھہراؤ آیا ہے اس بندے کی زندگی میں. ایک تو حدیث پاک وہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آؤں. اس کی خواہش ہی وہ ہو جو اس کے نبی کی چاہت ہے. تمہاری خواہش ہی وہ بنے جو رسول پاک نے چاہا ہے. اپنی خواہشات کو حضور کا غلام بنا ڈالو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری طبیعت، ہمارے علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارا مزاج اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہیں جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے نا، بالکل اسی طرح کی راحت تمہیں سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے. اس لیے کہ یہ وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، رب رسول کی مرضی سے کر رہے. جس طرح تمہیں نعمت ملنے پر اپنے رب کی بارگاہ میں تمہارا مزاج تشکر کا رہتا ہے، قرار کا رہتا ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ذہنی فکری الجھاؤ نہیں، بالکل اسی طرح اگر اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آ جائے، وہ کوئی آزمائش ڈال دے تو پھر بھی تمہاری طبیعت بے قرار نہ ہو، بے چین نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تم مقام تسلیم و رضا پہ ہو. یعنی کیا مطلب کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، وہ راضی رہے، باقی قبولیت. ہمارے ہاں نا ہم نے محبت رسول کا جو معنی لیا ہے وہ بھی بالکل اپنی مرضی کا لیا ہے. یہ محفلیں، جلسے، جلوس، اجتماعات، نعت خوانی، اذکار، نبی کریم علیہ السلام کے فضائل شمائل، یہ سب بھی محبت رسول کے نمونے ہیں. یہ بھی حضور سے اظہار محبت کے مختلف طریقے ہیں. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے. لیکن حضور علیہ السلام جو عملی پیغام لے کے آئے ہیں، جو حضور علیہ السلام کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جس طرح کا کریم رسول اپنے غلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کا اپنی امت کو سجانا، سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، وہ صورت ہماری جب تک بن نہیں جاتی، گویا ہم غلام اپنے آقا کے معیار پر جب تک پہنچ نہیں جاتے، اتنی دیر تک نذرانہ عقیدت مکمل نہیں ہوتا. مشکات کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ،
اور اس کے اندر سے جو ضیاء پھوٹتی ہے اس سے اپنا سینہ روشن کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مقام پہ وضو فرمایا تو صحابہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، ان کی عقیدت کا مزاج تھا اور ان کی طبیعتوں کا یہ رواج ہو گیا تھا. کریم محبوب علیہ السلام نے نا وضو فرمایا تو وہ حضور کے جسم اطہر سے وضو کا جو پانی لگا ہوا تھا اس کو لے کے اپنے جسم پر ملنے لگے، اپنے چہروں پر ملنے لگے، اپنی آنکھوں پر ملنے لگے، عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے. اب وہ منظر حضور کے چونکہ سامنے ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان محبت کو، قلبی کیفیت کو اور اس اندازے غلامانہ کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا اس چیز پر؟ یہ جو تم میرے وجود سے لگے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی کے قطرے لے کر اپنے جسموں پر مل رہے اور اظہار محبت کر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اس طرف مائل کیا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نے ہمیں مائل کیا، آپ کی محبت نے ہمارا ذوق بنایا ہے کہ آپ کے وجود نور سے جو پانی لگا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا متبرک ہے، تو ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں حصول برکت کے لیے. تو انہوں نے تو ایک بھرپور اظہار محبت کیا تھا نا، نہیں ایک پورا جذبے کا اظہار کیا تھا، لیکن وہیں اس محبت پر جو حضور کا مطالبہ ہے اور اس محبت پر جو رسول پاک علیہ السلام تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کو نبی پاک نے فوراً بیان کیا. حضور فرمانے لگے تم میں سے جو چاہتا ہے رب رسول سے محبت کرے اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے تو وہ 3 کام کرے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ تو دوستو آج کی اس محفل سے یہ پیغام آپ نے ضرور لے کے جانا ہے. حضور فرمانے لگے تم تو میرے وجود سے جس میں نور سے لگا ہوا پانی لے کر جسموں پہ مل رہے، یہ اظہار محبت ہے، لیکن گر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو یا اللہ رسول تم سے محبت کرے، 3 کام کرو یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے ایک تو جب بھی بات کرو سچ بولو، اور ایک جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو صحیح صحیح کر کے واپس کرو، اور تیسرا حضور فرمانے لگے جو تمہارے ساتھ والے ہیں یا جو تمہارے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، یہ علامت ہوگی تمہاری کہ تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں. یہ مشکات میں موجود ہے. یعنی ہم تو اظہار محبت کر رہے ہیں اپنے انداز میں، لیکن جو مطالبہ نبی پاک کا ہم سے ہے نا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر حضور سے محبت کرنے والا جھوٹا نہیں ہوگا، پھر حضور سے محبت کرنے والا بددیانت نہیں ہوتا، پھر نبی پاک سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، پھر حضور سے محبت کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے اس سے تنگ ہو، وہ حضور سے محبت کرے اور اس کے ارد گرد والے اس سے پریشان ہو، اس کی گفتگو، اس کا لہجہ، اس کا آنا جانا لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو. آج جھوٹ سارا نکال جانا اپنی زندگی سے، بددیانتی اور خیانت نکال دینا اپنی زندگی سے، وہ جو ایذا پہنچتی ہے ہمارے سبب سے دوسروں کو اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا تمہاری محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ تم سچ بولو، تم دیانتدار رہو، تمہارا مزاج تکلیف والا نہ ہو، محبت والا ہو. عزیز دوستو آپ نے اپنی زندگی میں اس عملی مظاہرے کی طرف توجہ کرنی. اور پھر میں آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم حضور کا حکم مانیں، اور علماء نے لکھا ہے تعظیم و توقیر کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب کا ہر فرمان بھی مانو اور حضور کی رضا کو سمجھو کہ کریم کی مرضی کیا ہے، مرضی کیا ہے. پتہ ہے آپ کو سب سے قیمتی بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنے والدین کی مرضی سمجھ جائے. مرضی. وہ سب سے قیمتی شاگرد کون سا ہوتا ہے؟ جو ذرا اپنے استاذ کی مرضی سمجھ جائے. ایک دانشور نے لکھا ہے کہ بچہ اگر ماں باپ کی مرضی سمجھ جائے نا تو پھر جتنی چاہے دعائیں لے، پھر فیصلے بچے کے ہی ہوں گے پر اس کا حکم والدین دیں گے، وہ نافذ والدین کریں گے اگر وہ مرضی پا گیا. اور اگر وہ استاد کی مرضی پا گیا، ان کی مرضی کے مطابق ڈھل گیا، تو پھر اسے استاد سے کہنا نہیں پڑے گا مجھے سبق پڑھاؤ. استاد کا دل کرے گا کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے میں اس کے سینے میں رکھ دوں. اور اگر وہ اپنے شیخ کی مرضی پا گیا، اپنے مرشد گرامی کی مرضی پا گیا اور اسے سمجھ آ گئی کس بات میں راضی رہتے ہیں، تو پھر تو فیضان کے وہ چشمے اسے ملیں گے کہ سوچے کبھی نہیں. اور انہوں نے لکھا ہے جو خاتون چاہتی ہے نا کہ اپنے گھر پہ راج کروں تو وہ کوئی اور طریقہ نہ اختیار کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا خاوند کس بات میں راضی رہتا ہے.
وہ اگر اسے راضی رکھنے میں کامیاب ہے تو اپنے گھر پہ راج کرے گی جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاک جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. اگر وہ سمجھ جائے جو انسان چاہتا ہے بلا مثال و بلا تشبیہ کہ دنیا اور آخرت میں وہ راحت کے ساتھ جیے، اوزار پکڑے، کدال پکڑا، وہ اونچا مکان گرا دیا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھر کا کیا کرنا ہے جو محبوب کو ہی پسند نہ ہے، کیا کرنا ان مکانات کا جو حضور کو ہی پسند نہ ہے، گرا دیا. اب وہ آج کل کی طرح کا کوئی خادم ہوتا تو وہ جا کے بتاتا دیکھو جی آپ کو پسند نہیں آیا تھا میں نے گرا دیا. گرا کے نہ تو بتانے نہیں گئے حضور، وہ گرا دیا تو گرا دیا، بتانے نہیں گئے، وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. وہ کوئی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے بتانا پڑے؟ وہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں جا کے بتانا پڑے؟ لباں تے مورا لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی، اتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. کو بولنے کی جگہ ہے جہاں بندہ بول سکے، بات کر سکے، کوئی کلام نہیں، گرا دیا. حضور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرے، کچھ دنوں کے بعد، اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں تو بڑا بلند مکان تھا فلاں آدمی کا، اب وہ کہاں گیا؟ تو غلاموں نے عرض کی حضور آپ گزرے تھے نا، آپ کو پسند نہیں نہ آیا. پھر وہ آپ کی خدمت میں گئے تو محسوس کر رہا ہے کہ کریم کو نہیں اچھا لگا، قربان جائیں. حضور سید عالم نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس غلام پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر کرم فرما. او سنگیو، اس رنگ کو سمجھتے ہو کہ وہ موجود ہی نہیں ہے؟ وہ وہاں سامنے موجود ہی نہیں ہے جن کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور دعا کون کر رہا ہے؟ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی نال سے جب دعائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گر چاہتے ہو نا یہ والی دعائیں ملے رسول پاک کی، یہ والا کرم نصیب ہو، تو پھر سمجھ جاؤ رب رسول کی مرضی کیا ہے. پھر غور کرو کہ حضور پسند کیا کرتے ہیں، پھر اس پر توجہ کرو کہ وہ چاہتے کیا ہے اپنے غلاموں سے، وہ کس طرح کا اپنے غلام کو سجا ہوا، سنورا ہوا، نکھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. زندگیاں ہماری بیت جاتی ہیں لوگوں کو راضی کرنے میں. آپ یقین کریں میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو ذہنی طور پر تھک گئے، جو لوگوں کو مطمئن کرنے میں اتنا زیادہ بولے کہ وہ ان کا ذہن وہ یادداشت کھو بیٹھا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہہ رہا ہوں. صرف عوامی سطح پر اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرتے اتنی دور نکل گئے کہ ذاتی زندگی کوئی نہ بچی، اپنا کچھ بچا ہی نہیں. دوستو چھوڑو، ادھر کی دنیا راضی کی تو ادھر کی ناراض ہو گئی، اس طرف کے لوگوں کو خوش کیا تو دوسری جانب کے بگڑ گئے. اپنے محبوب کی رضا تلاش کرو، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی پہ چلنا سیکھو. ہمارے دنیا میں سب سے بڑے، دنیا اور آخرت میں کوئی خیر خواہ ہے تو وہ مدینے والے محبوب ہیں. اپنے محبوب کی رضا. اور صحابہ نے نا والہانہ انداز میں باتیں مانی ہیں نبی پاک کی، والہانہ انداز. جس طرح کسی نے لکیر کھینچ لی اور پھر عمر بھر اس کا لکیر کا فقیر نہیں رہا. کسی نے کچھ طے کر لیا تو پھر ساری زندگی اس پر زندگی گزار نہیں دی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، فرمایا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا، کبھی کسی بندے کے سامنے کشکول طرف دراز نہ کرنا. اور دوستو سنو، دنیا دار کچھ بھی نہیں دیتے، سیٹھ نواب امیر رشتہ دار امیر دوست آپ کچھ بھی نہیں دیتے، بلکہ ہم نہ کہہ کر گزارش کر کے اپنے لفظوں کا بھرم خراب کرتے ہیں. ہم کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے وقار کا جنازہ نکالتے، ہم کسی کو اپنا دکھڑا سنا کر اپنے لفظوں کو بے آبرو کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں بس طے کر لیا، بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. حضور کا وصال ظاہری ہوا. حضرت صدیق اکبر نے انہیں بلایا، فرمایا میں سب کو وظائف دے رہا ہوں، آپ بھی قبول کر لیں. کہنے لگے ابو بکر باقیوں کو دے دیں، میں نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے. حضرت صدیق اکبر کا وصال ظاہری ہوا. حضرت عمر کا دور آیا.
جناب فاروق اعظم نے بلایا اور بلا کے کہا حکیم یہ قبول کر لے میں سب کو دے رہا ہوں. جناب حکیم بن حزام کہنے لگے عمر نہیں چاہیے کسی اور کو دے دو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے بات کر کے جب انہوں نے انکار کیا تو لوگوں کے مجمع پر نظر ڈال کے کہا لوگوں دیکھو میں اسے دیتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتا. حضرت حکیم بن حزام وہاں سے اٹھے اور گویا یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ عمر نہیں لے سکتا نا, میں نے کریم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ وہ کوئی بھی ہو, میں اب رب رسول سے لیا ہے تو اس کے بعد میں کسی سے کچھ قبول وعدہ جو کر لیا سانو تے قید سجن دا کہنا ہے وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. بس حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. صحابہ نے نا ان چیزوں پر پورا ڈیرا ڈال کے رکھا جو انہیں حضور نے کہی تھی. انہوں نے پوری خوبصورتی کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا. انہوں نے کہا ہمارے لیے عرف آخر ہے ہمارے نبی پاک کی بات. حضور پر ایمان لائے, تعظیم و توقیر کی اور اس طرح کی غلامی کی کہ پوری طرح حضور کی غلامی میں محو ہو گئے. میں اور آپ دو کشتیوں کے مسافر ہیں. ہم جدت بھی ساری اوڑھنا چاہتے ہیں, ہم جو نیا رواج آتا ہے وہ اختیار بھی سارا کرنا چاہتے ہیں, لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم بے سکون رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, کیونکہ اوپر سے ہم بھاگ بھاگ کے دنیا اختیار کرتے ہیں اور ہمارے من کے اندر حضور کا غلام بیٹھا ہے. وہ ہمیں بار بار آواز دیتا ہے نہیں واپس آ, تیرا گھر تو کوئی اور ہے, تو واپس آ, تیری جگہ تو کوئی اور ہے, تو کہاں جا رہا ہے, تیرا مقام تو کوئی اور, تو لوٹ آ, تیرے لیے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں انعام کچھ اور ہے. روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے, کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, سارے پڑھیے, پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کلمہ پڑھا, واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی, کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال. لب و لہجے میں مٹھاس بھی, خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطناً بھی بڑا صاف ستھرا. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں کو ملتے, پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے, قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے, جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے, پھر کوئی کہہ نہیں آتی کیونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی ہیں. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا تو سن گوبھی پکائی میں نہیں کھائی, حالانکہ برگر کھا آیا ہے, دور سے کھا آیا, تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو,
फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूं, साथ में बारीक दाल बना देती। कहता नहीं नहीं, मेरी मर्जी का पकाते ही नहीं, मैंने नहीं खाना। ऐसे अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छड़ पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, थोड़ा एडी टेंशन है, एवं पे तेन सतांदा। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दें कि सियाना बयाना है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता? कि उसे अपने बेटे से प्यार होना। वो क्या करे, वो मजबूर है, उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जईफा फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते, नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है। फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? फिर अचानक मेरा भी दिल किया, जरा करके तो देखो, कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला। फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक। फरमाते अब मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं करना, अब मेरी तबीयत नहीं मान रही थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दलील है, हर पाकीज़गी, हर हुस्न, हर कैफ अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया। दुनिया की जितनी गलाजतें थीं, जब कोई हुजूर के करीब जाता था तो सारी गलाजतें दूर हो जाती। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा दे, तुम्हारी सारी नापाकियां नबी पाक दूर कर दे, हर गलाजत तुमसे दूर हट जाए। एक सहाबी है हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं मेरे वालिद को और मेरे चचा को मुसलमानों ने उहद में कत्ल कर दिया। मेरे दिल में बड़ा गुस्सा था, बड़ा जलाल था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं बदला लूंगा। कहते फतेह मक्का के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम हवाज़न की जंग के लिए निकले। मुझे पता चला हुजूर जा रहे हैं तो मेरे अंदर शोले भड़क रहे थे इंतकाम के। रोज मैं मंसूबा बंदी करता, प्लानिंग करता कि किसी तरीके से मैं उन तक पहुंचूंगा और बदला लूंगा। कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ना हवाज़न के लिए पहुंच चुके थे। फरमाते मैं भी जंग में जाके शरीक हो गया और मैंने तरीका इस तरह का इख्तियार किया कि किसी तरीके में हुजूर तक पहुंच जाऊं। समझ आ रही है मेरी बात की? नबी करीम अलैहिस्सलाम तक किसी तरीके पहुंच जाऊं। फरमाते लड़ते लड़ते, लड़ाई के दो तरीके होते थे। कभी तो ऐसे होता था कि एक एक दो आदमी मिलकर आपस में लड़ते थे, फिर गुमसान का रन पड़ता था, गंभीर हो जाती थी जंग, समझ नहीं आती थी तीर कहां से आया, नेदा कहां से आया। फरमाते जब गुमसान का रन पड़ा ना, मुझे मौका मिल गया, मैं हुजूर के करीब पहुंच गया। हज़रत शैबा बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जब मैं पहुंच गया तो मैंने ना देखा कि अब हुजूर के करीब करीब लोग नहीं हैं। फरमाते मैंने ना फौरन तलवार उठाई, तलवार उठा के मैं हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने ही लगा था कि एक नूर चमका हुजूर के सामने। बड़ी दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते एक नूर चमका, इतनी तेजी थी उस नूर में कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरे हाथ से तलवार गिर गई, आंखें चुंधिया गई मेरी। फरमाते तलवार मेरे हाथ से छूट गई। अब जब वो रोशनी मदम हुई ना तो मैंने देखा नबी पाक सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपने मैंने कर दिया, आपने सुन ली, जरा देखो तो सही, जो तलवार लहराए उसे देख के भी कभी को मुस्कुराया, जो जिसने तलवार ही लहरा दी, जो शहीद करने ही लगा था, पहुंच गया था। लेकिन ये इखलाक मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का एक शेर मैंने पढ़ा। कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बस ना वो आती तो सामने हैं लेकिन वो इतना लुत्फ दे जाती है कि ठंडा हो जाता है मिजाज। रात को मैं शेर पढ़ रहा था आला हज़रत का फाज़िल बरेलवी रहमत, और मैंने शेर पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा सुनाना। एक दोस्त को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार जरा शेर तो सुन लो, ये पहली दफा नजर से गुजरा है, अभी सीधा सादा लेकिन रूह तक उतर गया। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक के बारे में, फरमाने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सीधी सीधी रवश पर, बिल्कुल सीधी है हुजूर की बातें, किसी पेचीदगी की जरूरत नहीं। कहने लगे सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम, सादी सादी तबीयत पे ना, सीधी सीधी रवश पर करोड़ों दुरूद और सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख के मुस्कुराए और फरमाया जब हुजूर मुस्कुराए ना तो मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख के हैरान हुआ कि मैंने तलवार तानी थी और हुजूर ने मुस्कुराना शुरू किया। फरमाते अब हुजूर ने मुझे बुलाया, आवाज के साथ नहीं बुलाया, हुजूर ने इशारा किया यूं करके, फरमाया इधर आओ ना। फरमाते मुझे अब ये भी समझ नहीं आई कि किसने मुझे उठा के हुजूर के करीब कर दिया। फरमाते मैं नबी करीम के करीब गया तो हुजूर ने मेरे दिल पर 3 थपकियां दी। एक थप्पड़ होता है, एक थपकी होती है, पता है ना फर्क का? एक थप्पड़ को मारे तो जलाल आता है और थपकी दे तो प्यार आता है। कहते हुजूर ने 3 थपकियां दी और दी भी मेरे दिल पर। एक
پھر 2، پھر 3. کہتے ہیں پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے. آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ، تلوار پکڑ اور لڑ. آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا. حضرت شہبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا. اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شہبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا. فرماتے ہیں حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دے. کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب نہیں آیا. جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی. نبی پاک کے دست مبارک کی برکت. رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی. پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو یاد ہو جائے گا. مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت ساسا بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دیں کیا نام تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی. حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتے. عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں. چلو میں درد چھوڑو، میں اپنی اصلاح کر لوں. تسی دونوں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے. چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچہ نہیں ہے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ میک اپ کے سامان کے ہیں. پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں. پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے. اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پر غریب، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی. تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے. لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی، ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے. کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے. ہم نے بازار سارے تلاش کر لیے. عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں. کہتی ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی. ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے. یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں. کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا. فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہیں. کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی. تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط تیاری نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں. فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے. تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو. بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی،
تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کی تو مشن اور طرح کے ہوتے ہیں، آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا، جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال، حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سطر ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار، سطر ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے سطر ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطقہ نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی ہے، اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے۔ بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا، بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا، کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ گیا۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا بڑا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیا ہوتا تھا۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدھیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دین شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب۔ تو عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا بھائی۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائی، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے ہاتھ بھی وہی ہیں۔ یار کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں، مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کا کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی۔
پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہو، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے، پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں، اندر حالات کچھ اور ہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے؟ غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا. تو ابو ذر غفاری سے بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں. فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر. کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں. فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا. فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا. اللہ اکبر. نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا. عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی. جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی. کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا. فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی. کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے. تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا. کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ. کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں ہم تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا. کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے. اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا. وہ خاص سادگی، وہ خاص. اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں. اللہ اکبر. کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں. اور یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے. حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا. فرمایا علی سے، علی سے، علی سے. پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے. پھر فرمایا جناب مقداد سے. پھر فرمایا سلمان فارسی سے. رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو. حضرت ابو ذر غفاری تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے. اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے. اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں. تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دی، تنے تنہا اور پیدل. سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے. فرمایا تمہیں نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آیا. پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ. فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو. ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں پہ آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسی دے کچھ نہیں چلا گئے تو نہ کچھ ساڈا دردی. حضور نے کہا تھا نا یمشی واحد، تو اکیلا چلے گا.
ربصہ چلے گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ, دودھ پی لیا کرنا. فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں, مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے, ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں. تشریف لے گئے. وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے, عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے. بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے, ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا چھوڑو, کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے, ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. ضرورت کوئی نہیں, جہاں ہونا وہاں میں ٹھیک ہوں, حاجت نہیں. وصال کا وقت آ گیا, دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا. اکیلے ہیں, بیوی ہے اور بیٹی ہے, جنگل کا علاقہ ہے, حج ہو گیا, رستے بند ہو گئے, بیمار ہو گئے. اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں, اب جانے کا وقت آ گیا. میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے, اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا لے سجدہ سا توڑ بھی پائی, جان بھی دیتی تیرا تیرے. اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا, اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا, نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا. کہا ہم 2 عورتیں ہیں, جنازہ غسل کفن. فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے, لوگ آئیں گے, میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ. تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے, اللہ شفا دینے والا ہے. فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا. وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے, اب میں اکیلا ہی بچا, مجھے پتہ ہے وہ میں ہی ہوں. تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے. آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی, کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی, سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے, پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے, رستے بند ہو گئے ہیں, کون آئے گا جنگل. پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی, پھر اٹھ کے جاتی, پھر میں آ کے تیمارداری کرتی. اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا. اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے, کہنے لگے بہن کیا ہے. میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے, تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی. کہتی میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں. کہتی تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود, تڑپ کے. کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا, میرے ماں بھی اس پہ قربان, میرا باپ بھی, کدھر ہے جلدی بتاؤ. کہتی میں لے آئی, 4-5 لوگ تھے وہ. تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں. وہ لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی, جان بھی دیتی تیرا تیرے, کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا, وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا. ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا, اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے. میں ٹھیک ہے, میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے, چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا. اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے تو نہ کوئی ساڑھا دردی, یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا, مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا, اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا. جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے, سب سے زیادہ. حضرت علی لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو. فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے رستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اب ایک ہی رہ گیا ہے. کہا حضور کیا مطلب. فرمایا 2 ہی تھے, ایک ابو ذر اور ایک علی, اب اکیلا علی تو رہ گیا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے. سردار قبیلے سے تعلق تھا, بڑے بہادر تھے, اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی, اسی فقیری میں, اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی, انہی نقشوں پہ رہے. اگرچہ جائز تھا, بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال تھا, حضور نے ان کو جنتی کہا, ان کے پیچھے نماز پڑھی, سب ٹھیک تھا. پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا, پر میرے نبی نے فقیری کی. حضور نے ایک وقت کھایا, ایک وقت بھوک کاٹی. تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو, تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بتاتے تھے, دوستوں کو 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا, اوپر والوں کو نہ دیکھنا.
مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہو، نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور پانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا۔ اور چھٹے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔